أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کر کے کیا کرے گا اگر تم اس کی شکر گزاری کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اور اللہ تو ہے ہی بہت زیادہ قدردان اور سب کچھ جاننے والا۔ قرآن و حدیث سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات معلوم ہوتی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ انتقام لینے والا ہے، ذو انتقام ہے، ذو عقاب علیم ہے، دردناک سزا دینے والا ہے۔ اور بتایا گیا ہے قرآن مجید میں ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بہت المناک اور بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بہت ہی زیادہ سخت اور شدید ہے۔ لیکن بات صرف اس حد تک نہیں بتائی گئی کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، اللہ کی پکڑ، اس کی گرفت بڑی مضبوط اور المناک ہے، اللہ بدلہ لینے والا ہے اور اللہ شدید عذاب والا ہے، بلکہ بندوں کو ڈرا کے اس بات سے کہ اللہ سزا دیتا ہے، سزا دے سکتا ہے، تم اس کی طاقت سے اور اس کی گرفت سے باہر کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ اس کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے طریقے اور راستے بھی بتائے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ذو انتقام ہے، انتقام لینے والا ہے، ذو عقاب علیم ہے، دردناک سزا دینے والا ہے، تو اس کی سزا سے، اس کے انتقام سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس آیت میں جو سورہ النساء کی آیت پڑھی ہے، 5ویں پارہ کی آخری آیت، اس میں دو باتیں بتائی ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنے کے دو طریقے اور راستے۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب کر کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔
اور اللہ کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ زبان کے ساتھ بھی ادا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے. اللہ کی تعریف والے کلمات انسان زبان سے ادا کرتا رہے، زبان سے توبہ استغفار والے کلمات ادا کرے، یہ زبان کا شکر ہے. اور دل ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی یاد سے کہ اللہ نے مجھ پہ بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، اس تذکرے سے اور اس یاد سے دل ہمیشہ لبریز رہے، اللہ کی نعمتیں ہمیشہ دل دماغ میں تازہ رہیں. اور اس کے مقابلے میں جو اپنی کمیاں کوتاہیاں ہیں، جیسے دعائے سید الاستغفار میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ابوء لک بنعمتک علی، یا اللہ میں تیرے سارے احسانوں اور ساری نعمتوں کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں. وابوء بذنبی، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف مجھے اپنے گناہوں، اپنے قصوروں اور اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف ہے. گویا کہ دو پلڑے اور ترازو کے جو میزان کے دو پلڑے ہیں، ایک طرف اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات رکھتا ہے کہ اللہ یہ بہت قیمتی اور بہت زیادہ وزن والے اور بڑے بڑے عظیم احسانات ہیں اور نعمتیں ہیں جو مجھ پہ ہوئی ہیں، اور اس کے مقابلے میں مجھے جو شکر گزاری کرنی چاہیے تھی وہ تو نہیں ہو رہی، لیکن میرے گناہ زیادہ ہیں. دوسرے پلڑے میں اپنے گناہوں کو رکھ کے ہمیشہ وہ تولتا رہتا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، نیکیاں بہت تھوڑی ہیں. یہ دل کا شکر ہو گیا کہ دل میں اس کا احساس رہے کہ اللہ کے احسانات بہت زیادہ ہیں. اور تیسری، پورے جسم سے یہ جو وجود ہے انسان کا، اس وجود کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں کھپا دے، یہ انسان کے وجود کا شکر ہے. تو فرمایا اگر تم شکر گزاری کرو گے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے، تو اللہ تمہیں عذاب کر کے کیا کرے گا. یہ پہلی چیز ہو گئی کہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بلکہ یہاں ایک اور بات بھی لکھی ہے، یہ جو آیت ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندے شکور تھوڑے ہی ہیں. شکور ایک ہے شاکر، شکر گزار، ایک شکور ہے. شاکر کون ہوتا ہے؟ جو نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے. اور شکور کون ہوتا ہے؟ جو مصیبتوں اور تکلیفوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. شاکر تو ہوتے ہی ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن شکور بہت تھوڑے ہوتے ہیں. پانی پیا یا اللہ تیرا شکر ہے، کھانا کھایا یا اللہ تیرا شکر ہے، اولاد ملی یا اللہ تیرا شکر ہے، فلاں نعمت ہوئی، دکان اچھی چل گئی یا اللہ تیرا شکر ہے. لیکن جب تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں پھر کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بندے تھوڑے ہیں. نعمتوں پر شکر کرنا ہر ایک کو آ سکتا ہے، لیکن تکلیفوں اور مصیبتوں پہ، آفتوں پہ صبر کرنا یہ کسی کسی کو آتا ہے. تو شکر گزار بن جائے. دوسری بات کیا ہے؟ وَآمَنْتُمْ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فیصلوں پر یقین. اللہ کے فیصلے دو طرح کے ہیں، ایک اللہ کی شریعت کے فیصلے ہیں، قرآن اور حدیث کے فیصلے ہیں، انہیں دل و جان سے تسلیم کر لے کہ اللہ کا فیصلہ سچ ہے. ماذا قال ربکم قالوا الحق، جیسے فرشتے اللہ کے فیصلے آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ نے جو فرمایا بالکل سچ اور حق فرمایا ہے. بندہ مومن کا کام بھی ہے سمعنا واطعنا، یا اللہ بات سن لی اور ماننے کو تیار ہو گئے. ایمان ہو، اللہ کے ایک ایک فیصلے پر ایمان اور یقین ہو کہ اللہ نے ہمارے نفع، ہماری بھلائی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے فیصلہ فرمایا. یہ ایمان ہونا چاہیے. نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، اللہ نے چوری کی سزائیں مقرر کی ہیں، دیگر جرائم کی سزائیں ہیں، یہ بدکاری کی سزا ہے، یہ بالکل حق ہے. اللہ رب العزت نے جو وراثت کے قوانین بنائے ہیں یہ بالکل حق ہے، اور اس پر عمل کرے. اگر تمہارا ایمان ہو تو اللہ تمہیں عذاب کر کے کیا کرے گا. یہ ایمان کی ایک شکل ہوگی. اللہ کے جو شرعی فیصلے ہیں، کتاب و سنت کے فیصلے ہیں، ان پر ایمان ہونا چاہیے، دل سے تسلیم کر لیں. اور دوسرا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے اور فیصلے. دوسری قسم فیصلوں کی کون سی ہے؟ اللہ کے تقدیری فیصلے. اللہ نے مقدر پہ جو لکھا ہوا ہے اس کے فیصلے کے سامنے انسان ہتھیار ڈال دے اور کہہ دے یا اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں. جو لکھا ہے یا اللہ وہ تیری حکمتیں ہیں. نقصان ہو گیا ہے، تکلیف ہو گئی ہے، کیوں عزیز بچھڑ گیا ہے، مال اور کاروبار سب تباہ ہو گیا ہے، کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں. رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں. جو فیصلہ اس نے کر دیا ہے، جو مقدر میں لکھ دیا ہے، میں اس پہ راضی ہوں.
اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب کر کے کیا کرے گا؟ دو طریقے اس آیت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا راستہ کیا ہے؟ پہلا سبب کیا ہے؟ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اور دوسرے نمبر پر اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے فیصلوں پر ایمان و یقین رکھو، حوصلہ رکھو. اللہ نے تمہارے لیے جو فیصلے کر دیے ہیں کتاب و سنت میں، اور اللہ نے تمہارے لیے جو فیصلے کر دیے ہیں تقدیر کے اندر، وہ تمہارے نفع میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہو سکتے ہیں. ایک اور آیت پڑھیے، سورہ انفال کی آیت ہے، وہاں بھی اللہ نے اپنے عذاب سے بچانے کے لیے دو باتیں کی ہیں. وہ مکے والے اللہ سے عذاب مانگ رہے تھے، یا اللہ اگر یہ محمد واقعی تیرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں دعا کی کہ یا اللہ ہمارے دل نرم کر دے، انہیں ہدایت دے دے. نہیں، ایسے سخت دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے. کہنے لگے یا اللہ اس کا نبی ہونا ہمیں بالکل قبول نہیں، چاہے تو نہیں بھیجا ہو، اس سے بہتر ہے کہ تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی اور عذاب ڈال دے ہمارے اوپر. یہ نبی نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانیں گے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. جب تک اے میرے حبیب، ان کو تو آپ کی قدر معلوم نہیں ہے، یہ پرلے درجے کے ڈھیل اور بے شرم ہو گئے ہیں. لیکن جس ہستی نے، جس ذات نے آپ کو نبی اور خاتم المرسلین بنا کے بھیجا ہے، اس کو آپ سے بڑی محبت ہے، اسے آپ کی بڑی لاج ہے. اللہ نے مکے کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مکے کی قسم اس لیے اٹھائی کہ اس مکے میں میرا نبی رہتا ہے. اے نبی، میں اس مکے کی قسم اس حالت میں اٹھا رہا ہوں کہ آپ اس شہر میں قیام کیے ہوئے ہیں، آپ اس شہر کے باسی ہیں. انہیں کیا پتا کہ نبی تمہاری قدر کیا ہے. اس لیے اے میرے نبی، جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں کرے گا، عذاب سے بچے رہیں گے. اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اور دوسری امان عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال کیا ہے؟ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. جب تک ان میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا. عذاب سے بچنے کے لیے اللہ نے اس آیت میں دو ڈھالیں بیان کی ہیں. پہلی ڈھال اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ نے وہ ڈھال اٹھا دی. دوسری ڈھال کیا ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا. گویا عذاب سے بچنے کی ایک ڈھال، ایک تیسرا طریقہ جو اس آیت میں اللہ نے بتایا وہ استغفار کرنا ہے. اللہ سے استغفار کریں، ہمیشہ معافی مانگے. جو معافی مانگتے ہیں، جو دل سے اللہ کے آگے گر جاتے ہیں. سلف صالحین میں سے کسی نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ پڑھ رہا تھا. یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں تیرے آگے توبہ کرتا ہوں. کہنے لگے جوان یہ کلمہ ذرا دھیان سے ادا کرو، یہ معمولی کلمہ نہیں ہے. توبہ اور استغفار کے الفاظ کہنے یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ اپنی زندگی کا پورا رخ تبدیل کرنے کا نام، اللہ کے آگے مکمل طور پر اندر سے ڈھہ جانے اور گر جانے کا نام. جب بندہ اندر سے اللہ کے آگے گر جاتا ہے، ڈھہ جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اپنے عذاب ٹال دیتا ہے. اور اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ اللہ کا عذاب آیا ہوا کبھی کسی قوم سے نہیں ٹلا. ایک اللہ قوم یونس صلی اللہ علیہ السلام کی قوم تھی، عذاب آیا ہوا تھا، اللہ کے آگے ڈھہ گئے، اللہ کے آگے انہوں نے توبہ کا وہ انداز اختیار کیا. مفسرین نے بیان کیا ہے جانور، انسان، مائیں، دودھ پیتے بچے، بوڑھے، جوان، سب الگ الگ کر دیے. بچے ماؤں کی جدائی پہ رو رہے ہیں کہ مائیں انہیں سنبھالتی کیوں نہیں. باقی سمجھدار لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے رو رہے ہیں. جوان الگ رو رہے ہیں، بوڑھے الگ رو رہے ہیں، عورتیں الگ رو رہی ہیں، بزرگ خواتین الگ ہیں، جوان لڑکیاں الگ ہیں، وہ چھوٹے بچے الگ ہیں، سب رو رہے ہیں. اللہ کو توبہ کا یہ انداز ایسا پسند آیا، اللہ نے اپنا عذاب واپس بلا دیا تھا. استغفار کرنے سے جب بندہ ڈھہ جاتا ہے اللہ کے آگے، سرنڈر کر جائے، وہ پلوان تو اٹھا کے بندے کو زمین پہ مار کے چاروں شانے چت کر دیتا ہے، وہ خود اللہ کے سامنے چاروں شانے چت ہو جائے. ڈھہ جائیں اللہ کے آگے، یا اللہ جاؤں تو کہاں جاؤں، تیرے در کے سوا کوئی در ہی نہیں ہے، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں ہے. یا اللہ بھیک مانگنے آیا ہوں، استغفار کی، معافی کی، رحمت کی بھیک مانگنے آیا ہوں، یا اللہ معاف کر دے.
جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ عذاب کرتا ہی نہیں ہے، اللہ کی شان نہیں ہے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. استغفار کرے اللہ سے، معافی مانگے اللہ سے. اور چوتھی چیز، ایک اور طریقہ اللہ نے بتایا، ایک ہے دنیا کے عذاب اور ایک آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب بھی ہے. اللہ نے اس سے ڈرایا، فرمایا واتقوا النار، اس آگ سے بچ جاؤ، التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یا اللہ بچنا چاہتے ہیں اس آگ سے، ہم بچنا چاہتے ہیں، کوئی طریقہ بتا دے، راستہ کون سا ہے؟ کیوں جی اس آگ سے بچنا چاہتے ہیں نا، اور وہی یہی مقصد ہے. سارے جتنے مقاصد ہیں رمضان کے، حکمتیں اور فلسفے ہیں، سب مقاصد کی جو معراج ہے، سب سے اونچے درجے کا مقصد وہ جہنم سے آزادی ہے. اللہ نے یہ روزے فرض اس لیے کیے ہیں کہ میرے بندے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے اور آخرت میں اللہ کی جہنم سے بچ جاؤ. اے اللہ راستہ کیا ہے؟ آگ سے بچنا چاہتے ہیں، طریقہ کیا ہے؟ دو حرفی بات، وہ سارے دین کو اس ایک جملے کے اندر اللہ نے بند کر دیا. کیا طریقہ ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا، سورہ آل عمران ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکام مان لو. اور یہاں لفظ اطاعت آیا ہے. اطاعت کے معنی ہوتے ہیں دل کی خوشی سے ماننا اور مان کر پھر خوش ہو جانا. مومن کی خوشی کی معراج یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نصیب ہو جائے. یہ عید کے حوالے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے مشہور اشعار ہیں. عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید اس کی ہے جو اللہ کی وعید سے، اللہ کے عذاب سے ڈر گیا. عید تو اس کی ہے. ساری خوشیوں کی معراج جب قیامت کو نامہ اعمال ملے گا ہاتھ میں اور کامیابی کا پرمانہ ملے گا، وہ خوشی سے اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکیں گے، وہ بھاگتا پھرے گا، اپنے ساتھیوں کو بلاتا پھرے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ہاؤ مقرؤ کتابیہ. اور دیکھو میرا رزلٹ کارڈ پڑھو، اور میری سند دیکھو، اور میرا پروانہ دیکھو، اللہ نے مجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا ہے. تو آزادی، جہنم سے آزادی کا راستہ کون سا ہے؟ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو یہ چار سبق آج یاد کر کے چلے جائیں. دنیا میں رہتے ہوئے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذابوں سے بچنا ہے. یہ یقین رکھیں اللہ عذاب کرنے والا، اور جب اللہ عذاب کرنے پہ آتا ہے، اللہ چونکہ انصاف والا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا. اگر اس کے قانون کے سامنے پیغمبر کی بیویاں، پیغمبروں کی بیویاں اور پیغمبروں کے بیٹے آ جائیں تو اللہ اپنے قانون کو تبدیل نہیں کرتا. اور جب اللہ معاف کرنے پہ آتا ہے، اللہ اپنے سب سے بڑے باغی، سب سے بڑے سرکش اس کی بیوی کو بھی اللہ معاف کر کے اپنی جنت اس کو اپنا مہمان بناتا ہے. چار باتیں یاد کر کے چلے جائیں، دل دماغ میں نقش کر لیں ان کو. پہلی بات اللہ کی شکر گزاری، دوسری بات اللہ پر ایمان، یقین اس کے دونوں فیصلوں پر جو قرآن و حدیث کے فیصلے ہیں، جو اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، دونوں کو دل و جان سے تسلیم کرنا. دو باتیں. تیسری بات استغفار، دل سے، بلکہ دل سے ہمارے شیخ کہا کرتے ہیں، شیخ عبد الرشید جوہید آبادی حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی صحت والی برکت والی زندگی کر دے، کہتے ہیں کہ انسان کا جوڑ جوڑ اللہ کے آگے رو رہا، خون کے قطروں سے آواز آ رہی ہو، ہڈی کے گودوں سے آواز آ رہی ہو، گوشت کے ریشے ریشے سے آواز آ رہی ہو، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے. تیسری چیز استغفار ہو گیا. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. تمام کاموں میں، پوری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. یہ چار چیزیں اپنا لیں. یہ رمضان کے آخری جمعے کے یہ سبق یاد کر کے چلے جائیں. اللہ کا وعدہ ہے ایسے بندوں کو میں دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے عذاب سے محفوظ فرماؤں گا. اللہ ہمیں اپنی جہنم سے بچائے اور دنیا میں بھی اپنے عذابوں سے آفتوں سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.